بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو انسان کے دل کے اندر ہے۔ نفس ایک ہی ہے، کبھی اسے گناہ پر ملامت کرتا ہے، کبھی گناہ پر اکساتا ہے، نفس امارہ بالسوء ہو جاتا ہے، برائی پر ابھارنے والا، اور کبھی سچے مالک اللہ کی اطاعت بندگی کا حق ادا کر کے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نفس کی جو حالات کے حساب سے اوقات اور عبادت یا گناہ اور زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی حالت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، کبھی مطمئن ہو جاتا ہے، کبھی برائی کر کے اس پر ملامت کرتا ہے، اور کبھی برائی کا حکم دیتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اور اس میں قسم کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ لا سے شروع کیا، تو یہ قسم پہ زور دیا جاتا ہے، یہاں لا زائدہ ہے، اس کا ترجمہ اردو میں نہیں کیا جائے گا۔ ایحسب الانسان، اور یہ اللہ جو قسم کھا رہا ہے قیامت کے دن کی، اور نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور نفس امارہ بالسوء، برائی کا حکم دینے والے نفس، بھلائی کر کے سچے مالک کی بندگی کر کے مطمئن ہونے والے نفس، اور برائی کر کے اس پر ملامت اپنے آپ کو کرنے والا نفس اور اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنے والا، یہ ساری نفس کی حالتیں اور نفس کے اندر یہ کنڈیشن اور یہ چیزیں، صلاحیتیں اللہ نے ہی ڈالی ہے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، سوچتا ہے، یہ طے کر کے بیٹھا ہے، الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کے انگلیوں کے پور کو برابر نہیں کریں گے۔ فنگر پرنٹس، کہیں پر بھی تھم پرنٹس لیا جاتا ہے، تو یہ جو ہر ایک کی فنگر کی لکیریں الگ ہیں، ہم اسے دوبارہ اسی لکیروں کو پیدا کر کے اسی انسان کو کھڑا کر دیں گے جس کی پھر سے وہی فنگر پرنٹ ہوگی۔ بل یرید الانسان، ان تمام حقیقتوں کے باوجود انسان ایسا ناشکرا ہے، اتنا ڈیرنگ کرنے والا ہے، لیفجر امامہ، سچے مالک کے سامنے، جبکہ وہ حاضر ناظر ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ ہم اس کی شہرک سے قریب ہیں، اسے گھیرے ہوئے ہیں، محیط ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے گھیرے کے اندر، ہمارے چنگل کے اندر، ہماری پکڑ کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آئے گا، قیامت کا دن کب آئے گا، قیامت کی گھڑی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ قیامت کب آ کر کھڑی ہو جائے گی، یہ سوال کرتے ہیں۔ انسان اگر آخرت کے دن، قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، جمع کیے جانے کے دن، سچے مالک کے سامنے کھڑے کیے جانے کے دن سے ڈرے گا تو گناہوں سے بچے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کو مارے گا، ستائے گا نہیں۔ یہ عقید آخرت کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے، اسی لیے مرنے کے بعد حساب کتاب کا خیال کر کے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اس عقید آخرت کو، آخرت میں کھڑے کیے جانے کو، حساب کتاب کے لیے سچے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کی بات کو ہمیشہ جب انسان ذہنوں کے سامنے رکھے گا تو گناہوں سے بچے گا۔ یسأل، انسان ڈیرنگ کرتا ہے، پوچھتا ہے، ایان یوم القیامہ، یہ قیامت کب آئے گی، ایان مرساہا، یہ کب آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ یسألونک عن الساعہ، تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو بغتہ، اچانک آئے گی، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، آنکھ جھپکتی ہے، کھلتی ہے، بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، پلک جھپکتی ہے، اس سے بھی کم ٹائم میں آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ الا کلمح بالبصر او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے۔ ان الساعۃ قریب، قیامت بہت قریب ہے۔ فقد جاء اشراطها، قیامت کی ساری نشانیاں آ چکی ہے، اور
آخری نبی محمد پیغمبر کا آ جانا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے جو دنیا میں آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد جو چھوٹی بڑی نشانیاں محمد پیغمبر نے بتائی تھی وہ بھی پوری ہوتے چلے جا رہی ہے۔ اور اب ان فتنوں کے زمانے میں سچے گیان اور ایمان کے لیے ہم اگر سچے مالک کو مانتے ہوئے اس کا گیان اور ایمان دنیا تک نہیں پہنچائیں گے تو اللہ ہمیں تہس نہس کر کے دوسری قوم کو لائے گا، قوم کو بدل دے گا جو اس گیان اور ایمان کا کام پورا کرے گی۔ یسأل انسان پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن آئے گا کب؟ کأنک حفی عنہا، ایسے آ کے پوچھتے ہیں گویا کہ تم بتا دو گے۔ وما یدریک لعل الساعۃ، تجھے کیا معلوم کہ قیامت ہو سکتا ہے کہ قریب ہو، اچانک ابھی آ جائے، آج آ جائے، کل آ جائے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے آنے کے وقت کا فکسیشن کب آئے گی، اس کا ٹائم، اس کا تعین اللہ نے کبھی کیا نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں بتایا ہے، خود محمد پیغمبر کو نہیں بتایا۔ جبریل پہ فرشتے آ کر پوچھنے لگے اللہ کے رسول سے متی الساعہ، تو آپ نے صاف کہہ دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، تم پوچھ رہے، مجھ سے پوچھ رہے، دونوں اتنے ہی جانتے، دونوں کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، لیکن جب قیامت آئے گی تو نظریں چوندھیا جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کے اندر گہن لگ جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج، چاند، سارے پلینٹس، ستارے، طیارے، تارے سب جمع کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان، انسان کہتا ہے یومئذ، اس دن کہے گا جب یہ قیامت کے دن چاند، تارے، سورج سب جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا این المفر، اب ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، حل من محیص، بچنے کی کوئی جگہ ہے؟ اے اللہ تیری طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ کلا لا وزر، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔